السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے، جو کہ اگرچہ کوئی بی ٹیم کے لیول کی ٹیم تھی لیکن تاحال ٹیم تو تھی، وہ ان کی قومی ٹیم کہہ کے بھیجی گئی تھی. وہ پاکستان کے دورہ جو تھا وہ کیے بغیر واپس چلی گئی. ہم ادھورا دورہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے صرف پریکٹس کی تھی، لیکن وہ پاکستان کا دورہ کیے بغیر واپس چلے گئے. اور ان کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنے سے انکار کر دیا. تو یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، گورے کو پاکستان آ کے کھیلنے کی موت پڑتی ہے. اگر آپ کو ڈینس للی کا وہ تاریخی فقرہ یاد ہو جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر یہ اختیار ملے تو میں پاکستان کھیلنے کے لیے اپنی ساس کو بھیجوں. یہ اس کا بڑا مشہور فقرہ ہے. 80s کے اندر، پچھلے صدی کے 80s کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ وہ اس کو مطلب کہ بہت ہی وسط سمجھتا تھا. اوپر سے اس کا واسطہ پڑ گیا فیصل آباد کی وکٹ کے ساتھ، جو کہ فاسٹ بالر کا قبرستان کہی جاتی ہے. تو وہ بیچارہ بڑا اریٹیٹ ہوا اور اس کے بعد اس نے یہ فقرہ کہا. اکثر جب پاکستان میں کرکٹ ہوا کرتی تھی، میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی اے ٹیمز آیا کرتی تھی، تو اکثر ان کے جو بڑے نام ہوتے تھے وہ نہیں آتے تھے پاکستان. یہ گوروں کا ایک روایتی رویہ رہا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ، کہ وہ ان کے ممالک میں جا کے کھیلنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. اور وہ کرکٹ کا اپنے آپ کو سب سے بڑا مچھندر سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا وہ سمجھتے ہیں. پھر اس کے اوپر سسٹمیٹیکلی انسٹیٹیوشنری کام کیا انڈیا نے، اور انڈیا نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو ڈیولپ کیا. اور ڈومیسٹک کرکٹ کو ڈیولپ کیا، اس نے اس ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارا بھی خون شامل کیا. لیکن جب ڈیولپمنٹ پوری ہو گئی تو پاکستانی کھلاڑیوں پہ پابندی لگا دی گئی. اور ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر انہوں نے دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں کو لیور کیا. جب ان کو تھونٹو ملیں گے، کروڑوں میں وہ کما کے واپس اپنے گھروں کو ہر سال لوٹیں گے، تو ان کا انٹرسٹ وابستہ ہو جائے گا. تو پھر وہ پوری ٹیمیں انڈیا تو آنا شروع ہو گئی. لیکن بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان کی حالت تاحال وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 80 یا 90 کی دہائی میں گزشتہ صدی میں ہوا کرتی تھی. اور اس کو اگر آپ مائنڈ میں رکھ کے تو تھوڑا سا آگے چلیں کہ انہیں پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. اور پھر سری لنکا کی ٹیم کے اوپر حملہ ہو گیا. تامل ٹائیگرز جو تھے انہوں نے اپنے ایک کلیگ گروپ کو کہا کہ ذرا سری لنکا کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان میں، ذرا اس پہ ہاتھ صاف کرو. تو یہاں پہ چونکہ نااہلوں کی حکومت ہے اور سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر سیکیورٹی نہیں ہوتی، یہ بات پلے سے باندھ لیجیے. ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں تو ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ہم سے ہماری جو کلیکٹڈ ٹیکس ہوتا ہے اس کا 50-60% لے جاتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ افغانستان سے اتنے خودکش بمبار جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو گئے. ساڑھے دن رہنا، جاگتے رہنا. ٹھیک ہے. اور نتیجہ آگے سے بڑا آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے، وہ جی پتہ نہیں آپ کو وہ کتنے روکتے ہیں، وہ ایک آدھ ہو جاتا ہے. وہ ایک آدھ ہی بھائی پوری دنیا کے اندر تباہی پھیر جاتا ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو آپ تو دنیا کے باغ بات کہتے ہوئے اس حالت میں جو ہے وہ دل ڈرتا ہے، لیکن آپ تو دنیا کے نمبر 1 ہوتے ہیں صاحب. اور آپ دنیا کی واحد ایجنسی ہیں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے اوپر بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہے. دنیا کی کسی ایجنسی کو جو ایکسٹرنل سیکیورٹی میں ہو اسے انٹرنل معاملات میں نہیں گھسنے دیا جاتا، کیونکہ جو ہتھیار دشمن کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اپنے بھائی کے اوپر نہیں تانا جا سکتا. ٹھیک ہے. CIA جو ہے امریکہ کے اندر گلی کے کتے سے بدتر ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ مطلب بدماش ہوتی ہے. راہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بدماش ہوتی ہے. اندر اس کے کسی افسر کا آپ حشر دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر وہ انڈیا کے اندر کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. انہوں نے میرے خیال CBI رکھی ہوئی ہے. دنیا کا ہر ملک جو تھوڑی سی بھی تہذیب یافتہ قوم ہونے کا دعوے دار ہے وہ ایکسٹرنل انسٹرومنٹ انٹرنل لوگوں پہ استعمال نہیں کرتا. انٹرنل لوگوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے انہوں نے الگ فورس رکھی ہوتی، اور یہ کسی اور کا اصول نہیں ہے. بائی دا وے یہ بھی بات کلیئر کرتا چلوں، انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پولیس کا کنسیپٹ تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور مدینہ میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا. اور ریزن اس کی یہ تھی کہ جو دشمن کے اوپر اٹھنے والی تلوار ہے وہ مدینہ کے اندر امن نہیں قائم کر سکتی، وہ تباہی لائے گی. تو لہٰذا مدینہ کا امن و امان بحال کرنے کے لیے اور وہاں پہ
کسی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ کو روکنے کے لیے الگ فورس تشکیل دی گئی تھی. تو یہ اصول طے پا گیا کہ جو فورس اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوگی وہ دشمن کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی, اور جو دشمن کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوگی وہ اپنے لوگوں کو ڈیل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو پھر اقبال کا شعر الٹا ہو جاتا ہے نا کہ ہو ہلکا یارہ تو تلوار ہے مومن. ٹھیک ہے, رزم حق و باطل تو ہے ریشم کی طرح نرم. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن خیر یہ ایک درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا, تو میں نے کہا کہ ذرا اس کی وضاحت ہو جائے اس نقطے کی, آگے چلتے ہیں. تو گوروں کا ہمیشہ یہ تعصب تو رہا ہے پاکستان کے خلاف اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کے خلاف کہ انہیں کوئی بہانہ ملے اور وہ وہاں پہ نہ آئیں. اب بہانہ ان کو مل گیا. گزشتہ دنوں ایک خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی, 5 آئیز نامی ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا جسے کہنا چاہیے الائنس ہے. اب پتہ نہیں, میں نے جو ہے انٹرنیشنل ڈیفنس انالیسز کا جو کالم ہے, جو یوٹیوب چینل ہے, وہ بہت اتھینٹک چینل ہے پاکستان کا اور ڈیفنس کے حوالے سے وہ بڑی اچھی اور ریگولر اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر خبریں دیتے ہیں. میں اس کا بڑا ریگولر ویور ہوں. انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ 5 آئیز کے ساتھ انڈیا کا بھی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب ایگریمنٹ ہو گیا ہے یا کوئی ایم او یو سائن ہوا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, میرے ذہن میں ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا. اور اگر میں نے بعد میں ڈھونڈا ہے جا کے گلوبل نیوز کو کہ گوگل شگل کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ نیگوسیشن کی خبر بھی موجود ہے, ڈائیلاگ کی خبر بھی موجود ہے, ایم او یو کی خبر بھی موجود ہے, ایگریمنٹ کی خبر نہیں ملی. لیکن آئیڈیا چونکہ میں ریگولرلی سنتا ہوں تو وہاں کے پہ مجھے یاد ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. وہ پول ہے جس کے اندر ہر کوئی اپنی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے, تو اس لیے وہ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے اس کے اوپر کہ وہاں پہ جو انفارمیشن شیئر ہوئی ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ ان 5 ممالک تک, 5 آئیز ویسے اس کا نام ہے, ملک اس میں 5 سے زیادہ ہیں. امریکہ نے اپنے ارد گرد جو ہے اپنے دوست ممالک کی ایجنسیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 007 والی مووی کا جو آخری ایپیسوڈ ہے جس میں وہ مائی صاحبہ کی جگہ وہ بندہ آ جاتا ہے, وہ میل آ جاتا ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے, اور جو وہ جو اس کو ڈیل کر رہا ہے 007 کو, وہ اس بات پہ دکھی ہے کہ یہ جو ہے یہ MI6 ختم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک گلوبل نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں گے, اور اس گلوبل نیٹ ورک کے اندر انہیں بہت کم ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوگی, اور لائسنس ٹو کل جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے, کیونکہ وہ ایجنسیاں پھر ہمارا لائسنس ٹو کل والا معاملہ اٹھا لیں گی. تو اس بات کے اوپر بڑا دکھی ہے. اگر آپ نے آخری 007 کی اب تک جو آنے والی مووی دیکھی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ MI6 جو ہے اس کے ماسٹر, ظاہر ہے بہت سی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں تب وہ اس طرح کے فلموں اور ڈراموں کا موضوع بنتی ہیں نا, اور MI6 کا جتنا بڑا سیٹ اپ تھا اس سیٹ اپ کو فنانس کرنا, میرا خیال ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ چاہ رہا ہوگا کہ اس فنانشل لائبلٹی سے ہاتھ اٹھا لے, اور اگر دوسری جو لوگ اس کو مفت میں کام کر کے دے رہے ہیں اس کے اوپر وہ پاؤنڈ کیوں خرچ کریں, تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. اب وہ انفارمیشن جو ہے اس پول کے اندر مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہ درست بھی ہو کہ انڈیا بہادر نے ڈالی تھی, اور اس کی بنیاد جو تھی وہ احسان اللہ احسان کا وہ ٹویٹ تھا جس کے مطابق کہ یہاں پہ آنے والی ٹیم سے بدلہ لیا جائے گا. اب احسان اللہ احسان صاحب کیا ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے؟ احسان اللہ احسان صاحب جو ہیں وہ اپنے بقول جو ہے اس وقت کسی بھی جہادی گروپ یا تنظیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں, لیکن جو ٹویٹ ہے اس کے اندر ان کو عہدے دار لکھا گیا ہے, اس لیے زیادہ ممکن ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ وہ کیا گیا ہو, وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو, اپنی طرف سے تراشا گیا ہو. وہ یار وہ آج کل بڑا معمول ہے یار جعلی تیار کر لینا, تو وہ جعل سازی کی گئی ہو. اور میری جو اطلاع ہے اب تک کی اس کے مطابق احسان اللہ احسان کو انگریزی نہیں آتی, اور جیسی اس ٹویٹ کے اندر بتائی گئی ہے ویسی تو بالکل بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, یہ بات مد نظر رکھیے گا جس سے پھر اس کے ایک سازش ہونے کا ہوتا ہے. اب انہوں نے وہ شیئر کیا, پہلے بتایا گیا کہ جی برطانیہ نے شیئر کیا تھا, برطانیہ نے فوراً کلیریفائی کیا جی ہم نے نہیں کیا, یہ وہ 5 آئیز کے اندر شیئر ہوا تھا. تو جب اس کا ٹریک نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو انڈینز نے شیئر کیا تھا اور انڈینز نے یہاں سے لیا تھا, اور وہ جو ہے وہ جو ٹویٹ ہے
نمبر 1. نمبر 2 جو میری اب تک کی آبزرویشن ہے، اطلاعات نہیں آبزرویشن ہے، وہ موصوف جو ہیں وہ فیس بک زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ وہ یا تو پشتو میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں. انگریزی ان کی اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا استعمال کر سکیں. بہرحال مینوپولیٹ کیا گیا اس سسٹم کو، اور اس کے ذریعے اس کے اندر پھر وہ والا فیکٹر ڈال لیں کہ جو گورے کا ایک تعصب ہے کہ ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ نہ کھیلنا پڑے، ورنہ اس سے بڑی تھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سری لنکا کے اندر. اور سری لنکا کے اندر گوروں کی ٹیمیں جاتی رہی ہیں کھیلنے کے لیے. تامل ناڈو تو خیر وہ انڈیا کا ہے، لیکن وہاں پہ جو تھے وہ تاملوں کی جو موومنٹ تھی وہ اس سے بڑی تھی. اور انہوں نے پھر جس طرح سیدھے سباؤ کر کے پکڑ کے پوائنٹ بلینک گولیاں مار کے ان کو ختم کیا ہے تامل ٹائیگرز کو. ہیومن رائٹس وائلیشن کا تھوڑا بہت رولا مچا، اس کے بعد وہ بھی ہو گیا، ڈرائی ڈاؤن ہو گیا. پاکستان کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں پہلے بھی ایک ولاگ اس پہ اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور ہماری قیادت جو ہے اس کے اندر ایک سہولت کار یا فیسیلیٹیٹر کا کام ادا کر رہی ہے. کیونکہ باہر سے جب پاکستان بلی کا بکرا بن جائے گا، پھر فلانے کو پکڑنا ہے، ڈھمکانے کو پکڑنا ہے، تو اس کے لیے پھر ڈالروں کی ادائیگی ہوگی نا. تو جس طرح ہم نے 9/11 کے بعد سر انجام دیا تھا، اس کے بعد پھر ہم اپنی خدمات پیش کریں گے. وہ سیل جو بنائے تھے، یہ اسپیشل فورسز جو بنائی تھیں، وہ تو وہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں نا. تو بیچاروں کے افسر بیچارے بھوکے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، قومی خزانے سے اگر تنخواہ ملتی ہے یا ڈبل تنخواہ بھی مل جاتی ہے، تو وہ جو 1 مل رہے تھے جن کے ذریعے صرف ایک بندے نے پاپا جان کا سیٹ اپ کھڑا کر لیا، باقیوں کو تو ابھی بے نقاب ہونا ہے نا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. لیکن وہ جو 1 ہے نا، وہ پھر آئیں گے کہ اگر پاکستان آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اندر پھر آپریشنز ہوں گے، کلین اپ آپریشنز ہوں گے، سائلنسنگ آپریشنز ہوں گے. میرے جیسے کئی لوگوں کو ڈاس کر کے سائلنٹ کیا جائے گا. تو یہ جو سائلنسنگ آپریشن ہوں گے، یہ جو کلین اپ آپریشن ہوں گے، ان کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پاکستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگیں، اقتصادی پابندیاں لگیں، اور دہشت گردی کی پابندیاں لگیں. یعنی اندازہ کریں یار، وہ مار پڑی تو آپ کو افغانستان کے اندر 1.25 لاکھ فوج لا کے مقاصد آپ اپنے وہاں پہ حاصل نہیں کر پائے، اور قصوروار پاکستان ہے. تو ایک بلی کا بکرا چاہیے، ایک بیڈ کاپ چاہیے جس کو جو ہے وہ چنگا ٹھوکا جا سکے. بس مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے. اور امریکہ کے اخبارات اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے گزشتہ کئی مہینوں سے، جب سے یہ وڈرال ہوا ہے اس کے بعد ایک آن سلاٹ ہے، اور وہ بیس لیس سٹوریاں جو ہیں، بلوم برگ جیسا ادارہ جو ہے وہ انڈین میڈیا کی انڈین میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے بیس لیس سٹوریز جو ہیں وہ اٹھا کے پھڑکائی جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ بغض کے اندر، تعصب کے اندر وہ کتنے اندھے پن میں آگے چلے گئے ہوئے ہیں. یعنی کہ اندھے پن میں اور گھٹیا پن میں اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ سرینا کابل کے 5ویں منزل بھی برآمد کر لیتے ہیں. شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی. ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی سی شرم کر لیں یار. مطلب اتنی بیس لیس سٹوریاں پھیلائی جا رہے ہیں، اتنی بیس لیس، اور بڑے بڑے کریڈیبل ادارے. تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا ہے، ان کو کیا تموڑی لڑی ہے، یہ کیا انے ہو گئے، باولے ہو گئے، اپنی دم کی طرف کو کاٹنے کے شوق کے اندر کتے کی طرح گھومی جا رہے ہیں. لیکن نہیں، وہ ایک عالمی پلان کا حصہ ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے ملک کے حکمران اور اس کو چلانے والے بھی اسی سازش کا حصہ ہیں. اور یہ جو جانا ہے، ایسے جانے سے تو بہتر تھا نہ جانا تیرا، یہ جو جانا ہے یہ اسی کا حصہ ہے، پلان کا حصہ ہے. اب میڈیا کے اوپر خبریں چلیں گی، رنگ بازی ہوگی کہ دیکھیں جناب وہ چھوڑ کے چلیں گے، ورنہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. نمیز راجہ جو ہے وہ چونکہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مبینہ طور پہ، میرے خیال، میری رائے میں، میرا رائے میں تعصب بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا نمائندہ ہے. تو اس نے آ کے اس سب پروسیس کو لوکلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور جو میرے خدشات تھے اس کے بارے میں وہ درست ثابت ہوئے ہیں. وہ ایک تباہی ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو صرف کمنٹری ملے رہنے کے عوض جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے مفادات پہ جو ہے وہ، اب میں کیا کہوں، پھونک سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ چھوٹے سے دیگر مفادات کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. اب آپ اس کی جعلی قسم کی باتیں سنیں اور یقیں سنیں، اور میرا مطلب ہے کہ سر دھنیں کہ ہمارا یہ پیارا ملک کن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.